چھوٹے ممالک جو دو بڑی طاقتوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں عام طور پر اچھا وقت نہیں گزارتے، جیسے کہ جب پولینڈ کو آسٹریا، روس اور کروشیا کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ تاہم صدیوں سے چین اور بھارت کے درمیان واقع ہونے کے باوجود نیپال اور بھوٹان کبھی بھی ان میں ضم نہیں ہوئے، جو کہ ایک واضح سوال کو جنم دیتا ہے، کیوں نہیں؟ شروع کرنے کے لیے ان دو آزاد ریاستوں کے درمیان ایک تیسری ریاست سکم کے نام سے موجود تھی۔ صدیوں کے لیے ان تینوں نے اپنی ہمسایوں کے ساتھ جنگ کی اور وہ طاقت میں بڑھتے اور گرتے رہے۔ 18ویں صدی کے دوران ان کے جنوب میں مغل سلطنت تھی، جو ایک توسیع پسند ریاست تھی، لیکن اس وقت بہت سے اندرونی مسائل اور بڑے دشمنوں کا سامنا کر رہی تھی۔ مغل سلطنت جلد ہی گر گئی اور ان کی جگہ ایک منقسم ہندوستان نے لے لی، جس کا بڑا حصہ جلد ہی مراٹھا سلطنت کے کنٹرول میں آ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ ایک اور سامراجی طاقت برطانیہ نے اس علاقے پر غلبہ حاصل کر لیا۔ برطانویوں کے پاس پورے برِ صغیر کو قابو میں رکھنے کے لیے افرادی قوت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے مقامی حکمرانوں کے ذریعے حکومت کرنے کی پالیسی اپنائی۔ مقامی حکمران جو پہلے ہی اپنے عہدوں پر تھے، اپنے عہدوں پر برقرار رہ سکتے تھے، بشرطیکہ وہ برطانیہ یا اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے وفادار رہنے کا عہد کریں۔ جب برطانوی اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے، نیپال بھی بڑھ رہا تھا، جس سے دونوں کے درمیان تصادم ہوا۔ برطانویوں کی بنیادی خواہش چین کے ساتھ ہمالیین ریاست کے ذریعے تجارت کرنا تھی۔ نیپالیوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ ہوئی جو برطانویوں نے جیت لی۔ تجارتی مراد کے بدلے نیپال اور سکم نے اپنی آزادی برقرار رکھی، بشرطیکہ برطانیہ کو تجارتی رسائی ملے۔ سکم جلد ہی ایک محافظ ریاست بن گیا۔ بھوٹان کو برطانویوں نے بھی نہیں فتح کیا کیونکہ وہ اس کی لوکیشن کے بارے میں مغالطے میں تھے۔ جب برطانوی پہلی بار پہنچے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ چین کہاں ختم ہوتا ہے اور آیا بھوٹان اس کا حصہ ہے یا نہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے تو انہوں نے حملہ کیا، لیکن پورے ریاست پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے اور دارجلنگ کے علاقے کے بدلے ایک سالانہ وظیفہ حاصل کیا۔ اس کے بعد برطانوی ایک اور بفر ریاست رکھنے پر خوش تھے۔ برطانویوں کے علاقے چھوڑنے کے بعد نیپال اور بھوٹان آزاد رہے اور نہ تو انہیں بھارت یا پاکستان میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا۔ سکم جو کہ ایک برطانوی محافظ ریاست تھی، ایک بھارتی محافظ ریاست بن گیا اور 1970 کی دہائی میں باضابطہ طور پر ملک میں شامل ہو گیا۔ چین کے شمال میں کیا ہوا؟ چین نے ہمالیاتی ریاستوں کو تبت کا حصہ ہونے کا دعویٰ کیا، جو 18ویں صدی کی ابتدا سے ایک چینی کٹھ پتلی ریاست تھی، اور 50 سال بعد نیپال نے تبت پر حملہ کیا اور جیت گیا۔ چنگ سلطنت نے بدلہ لیا، نیپال کو سالانہ پیسے ادا کرنے پر مجبور کیا، لیکن کبھی اس علاقے کو فتح نہیں کیا۔ پہاڑی ریاست کو فتح کرنا بہت مشکل تھا اور وہاں کنٹرول برقرار رکھنا اور بھی مشکل۔ نیپال کو برطانوی اثر و رسوخ میں لایا گیا، جس سے چین کے لیے اس پر حملہ کرنا کم فائدہ مند ہو گیا۔ بھوٹان کی چین سے آزاد رہنے کی وجوہات بھی تقریباً وہی تھی۔ جغرافیائی طور پر مشکل اور تبت کے قریب بھوٹان کو فتح کرنا اور زیادہ فائدہ مند نہیں تھا۔ جب برطانوی بھوٹان کو اپنے اثر و رسوخ میں لائے تو انضمام کا مطلب جنگ ہوتا۔ چین اور برطانوی اثر و رسوخ سے تبت کے بارے میں فکر مند تھا، اس نے بھوٹان پر برطانوی دعوے کو تسلیم کیا اور تبت کو ضم کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ جب کمیونسٹوں نے چین میں اقتدار سنبھالا، ماؤ نے ان تمام علاقوں کو تبت کی توسیعات کے طور پر دعویٰ کیا۔ تاہم برطانویوں کے علاقے چھوڑنے کے بعد بھی چین نے ان ممالک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے یہ دونوں آزاد رہی۔ مجھے امید ہے آپ نے اس قسط کا لطف اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔